میرا نام امر دت ہے اور میں نے اس رمضان میں اسلام قبول کیا ہے. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں نے اسلام سچی نیت اور دل سے کیا ہے. میرا سوال یہ ہے ذاکر بھائی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے ختنہ کرانا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی صاحب ماشاءاللہ اس رمضان میں اللہ نے ہدایت دی انہیں اور امن کا مذہب قبول فرمایا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کی انشاءاللہ جد و جہد کو قبول فرمائے. اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا پائیں گے. آپ کا سوال تھا کہ جب غیر مسلم بنتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو ختنہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ختنہ کرنا جب ایک انسان مسلمان بنتا ہے تو فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے. فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے، یعنی بہت اہم سنت ہے. اٹ از ریکمینڈیڈ. کیوں؟ کیونکہ کئی وجہ ہے. آپ شاید جانتے ہیں کہ سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اگر اس کی ختنہ ہوتی ہے تو اسے بہت کم چانسز ہے کارسینوما آف دا پینس، کینسر آف دا پینس ہونے کے بہت کم چانسز ہے. اسی طریقے سے کئی بیماریاں ہیں جو ختنہ کرنے کے وجہ سے یہ بیماری اس لڑکے کو، اس آدمی کو ہو نہیں سکتی. مثال کے طور پہ دیر از دا پیپیوس وچ از دیر، اس کے وجہ سے وہ زپ میں اٹک سکتا ہے. دے کین بی پرابلم وتھ اٹ. فردر مور آج کی ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو شخص ختنہ کر چکا ہے اس کو ایڈز کے چانسز اور کم ہیں. ایسے کئی ریسرچز ہیں. آپ اگر میرا کسٹ سنیں گے سائنس کے بارے میں، اس میں اور ڈیٹیل سے کہا ہوں کہ کیوں ختنہ کرنے کو کہا گیا اسلام میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ختنہ کرنا چاہیے، بہت اہم سنت ہے. کرے تو بہت اچھا ہے لیکن اسلام میں فرض نہیں ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 3 میں اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی برادر. السلام علیکم. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میرا نام نیلیش آمبور ہے، میں اورنگ آباد سے آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے سر آپ سے، آپ جب کسی ہندو گیتا یا وید کا حوالہ دے کر اگر آپ کچھ بولتے ہیں یا قرآن سے وہ ملتا ہے تو کیا اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جب میں گیتا کا حوالہ دیتا ہوں، وید کا حوالہ دیتا ہوں، دوسری مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، جب وہ قرآن سے ملتی ہے تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے؟ قرآن کی بات یا وید کی بات کریں؟ گیتا کی بات. گیتا یا وید کی؟ گیتا یا وید. تو اگر جو چیز وید اور گیتا میں لکھی ہے اور جو قرآن سے ملتی ہے، کیا ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ قرآن کو کہا گیا فرقان. فرقان مطلب وہ چیز جو سچ اور جھوٹ کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے اس کو پہچانتی ہے. فرقان یعنی فرق، حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو پہچانتی ہے قرآن. جس طریقے سے میں نے کہا کہ کئی پیغمبر آ چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی ہے. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور فرقان، قرآن. لیکن اس آیت کے مطابق کئی کتابیں نازل کی گئی ہے، ان کا نام سے ذکر نہیں قرآن مجید میں. لیکن جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک امت کے لیے تھی، ایک گروہ کے لیے تھی، اور وہ سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خدا نے یہ ساری کتابوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ یہ محدود تھی اس وقت کے لیے. اسی لیے یہ جتنی کتاب پہلے نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ قرآن مجید
आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हाना व तआला का। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जितने पहले किताबें आए उनके अंदर मिलावट हो चुकी है। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबून किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। लानत है उन लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं खुदा की तरफ से है। लानत उन लोगों पे जो कमाते हैं, लानत उन लोगों पे जो लिखते हैं। तो इससे यह जाहिर होता है कि जितने पहले किताबें आए उनमें मिलावट हो चुकी है। ये कुरान आखिरी कलाम है और कोई भी चाहे तो इसको तब्दील कर ही नहीं सकता। खुदा खुद अल्लाह सुब्हानहू खुद इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए आज जब मैं मुताला करता हूं कुरान और दीगर मजहबी किताबों का, अगर ये मैच होता है, अगर यकसा है, जो चीज कुरान और भगवत गीता में यकसा है, मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है मानने के लिए कि ये पोर्शन, ये श्लोक खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर कुरान से नहीं मिलता है तो मैं कहूंगा कि हो सकता है, हो सकता नहीं। लेकिन कुरान के खिलाफ है तो मैं कह सकता हूं कि ये खुदा का कलाम है नहीं। इसीलिए जो कलाम कुरान से मिलता है, चाहे वो श्लोक हो या मंत्रा हो, वेद का हो, उपनिषद का हो या गीता का हो, या चाहे धम्मापट का हो, अवेस्ता का हो, दसातीर का हो, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट का हो, न्यू टेस्टामेंट का हो, जो भी चीज कुरान से मिलती है, हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं मानने के लिए कि ये भाग खुदा की तरफ से है। इसीलिए मैं यकसानियत के बारे में जिक्र करता हूं। तो आपके लिए भी मैं कहता हूं कि जो इख्तिलाफ की बातें हैं उसे छोड़ दो। तो यकसानियत की बातें हैं जो आपके किताब में लिखा है, वेदा में लिखा है, पुराना में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आपके लिए फर्ज है कि आप भी इस आखिरी पैगंबर में माने। तो आप आखिरी पैगंबर में मानते? हाँ। आप अपनी वेद में मानते? हो मानते हैं ना। आप पुराना में मानते हैं? हो मानते। तो मेरी तकरीर में मैंने इतने बार कहा और इतने हवाले दिया कि आपकी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि है। आप कल की पुराना पढ़ेंगे तो उनके वालिद का नाम लिखा है विष्णु व्यास अब्दुल्ला, उनके वालदा का नाम लिखा है सुमति आमिना। वो कहां पैदा होंगे? संबाला में, मक्का में। वो चीफ ऑफ संबाला में, कुरैश के खानदान में। सारी चीजें मैंने कहा। तो अब आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हो मानते हैं। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हो बिल्कुल। आप मानते हैं खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है? बेशक। और सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहिए? सही। तो आप ये मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हो। तो जो शख्स इस बात को मानता है कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, तो उसे हम कहते हैं अरबी में मुस्लिम। यानी वो शख्स जो अमन हासिल करता है अपने ख्वाहिश अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। तो आप मानते अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हो मानते। तो आप चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। आपसे जबान से कह दिए कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं इबादत के लायक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आप मुसलमान हैं। जिस तरीके से आपने सवाल किया मुझे शक हो रहा था कि माशाअल्लाह आप मोमिन हैं, और मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपको इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। खवातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो, कोई गैर मुस्लिम बहन हो, तो उनको मौका दिया जाए। My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड से कि आफ्टर डेथ
سارے مسلمز جو ہے وہ ہیون میں جاتے ہیں اینڈ whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point کہ ہر ایک کی آفٹر ڈیتھ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے. تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ وائی آل مسلم ول گو ٹو ہیون اینڈ نان مسلم ول گو ٹو ہیل. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے, غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے. مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے, قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے, اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن, جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا, میں سینٹ پیٹرز اسکول سے فارغ ہوں, جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں, میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے. انگلش, میتھمیٹکس, سائنس, جیوگرافی, ہسٹری, ہندی, 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی, عصر کی, بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس, انگلش, ہسٹری, جیوگرافی, سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں, 99%, اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں, اینڈ پاسنگ مارکس از 40%. پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے. اگر ایک سبجیکٹ میں, ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں, کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا میں 10th اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%, باقی 5 سبجیکٹ میں 99%, کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے, بھلے 99 ملے, باقی 5 سبجیکٹ ہندی میں 10 فیل. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے. ایمان, عمل صالحات, نیک اعمال جو آپ کہہ رہے, وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی طرف بلانا, وتواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. 4 چیزیں ضروری ہے. ایک بھی چیز اگر ان 4 میں سے مسنگ ہے, موجود نہیں ہے, اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں, اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں, مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں, 99, لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے, تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو, 99% ملے, 100% ملے, باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے, نام کا مسلمان ہے, اچھے اعمال نہیں کرتا ہے, نیک اعمال نہیں کرتا ہے, وتواصوا بالحق, دعوت نہیں دیتا ہے لوگ کو, حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے, یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے, صرف نام کا مسلمان ہے, محمد, سلطان, ذاکر, عبداللہ, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر, 4 چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے, اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے
اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. بہن کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہیں؟ Yes. Thank you for clarifying the point. موسٹ ویلکم.